اس صورت کو پڑھے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور دیکھے کہ میرے نبی کے حقوق اللہ رب العالمین نے کس طرح سے محفوظ کیے. آپ کی شخصیت، آپ کے احکام، آپ کی مثالی زندگی آپ کو بحیثیت قائد، بحیثیت نبی، بحیثیت خاتم الرسل، بحیثیت قدوہ حسنہ جس طرح سے بتایا گیا ہے، بغیر کسی مسلک کے کا لحاظ کیے ہوئے، ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله من امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سب سے پہلے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس وقت محفوظ ہوگا جب اس کے پاس اتباع رسول. اگر اس کے پاس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ مومن نہیں، اس کا شریعت کے اندر مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ شادی اپنے طور پہ کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے طہارت اور پاکی، اپنے بال کی کٹنگ، اپنا سونا اور جاگنا، اپنی خوشی اور غمی کو اپنے طور پر، اپنے طریقے پر کر رہا ہے، ماحول کے طریقے پر کر رہا ہے، سماج کے طریقے پر کر رہا ہے. اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. یہ اختیار اللہ اور رسول نے اپنے پاس رکھا اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، وہ گمراہ ہوگا اور بڑا گمراہ ہوگا. من مانی کی زندگی ایک مسلمان کو نہیں دی گئی. اس کو تو یہ کہا گیا کہ یہ سجن للمؤمن ہے، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو اصول پہ رہنا ہے. اس کا کھانا کا طریقہ بتایا گیا، اس کو سونے کا طریقہ بتایا گیا، اس کو ازدواجی زندگی کا طریقہ بتایا گیا، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، اس کو روزے کا طریقہ بتایا گیا، اس کو پڑوسی کے حقوق بتائے گئے. تمام طرح سے اس کے حدود رکھے گئے اور ان حدود سے اگر وہ بالا ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، وہ گمراہی سے کبھی نہیں بچ سکتا. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاعتصام بالسنت نجاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اسی میں نجات ہے. اور جو شخص نجات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اپنی زندگی میں. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے کہ جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ برو میں شامل ہوا، وہ نافرمانوں میں شامل ہوا. وہ کہ گو کے رسول اس وقت کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اس کشتی میں نہیں سوار ہوا غرق ہو گیا. ہمارے بیٹے، آپ کے بچے، ہماری بچیاں اگر اپنا لباس سنت کے مطابق نہیں، اگر ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں، اگر ہمارے بزرگوں کی نماز اور پہناوا اور بول چال سنت کے مطابق نہیں، ہمارے معاملات میں عفو اور درگزر معافی کا معاملہ سنت کے مطابق نہیں، ہماری وراثت کے اصول اپنی منمانی پہ، جس کو ہم زیادہ محبت کرتے ہیں بچے کو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو کم محبت کرتے ہیں اس کو کم دے دیتے ہیں. اگر اس طرح کے اصول اپنائے جا رہے ہیں تو ڈوبنا اور غرق ہونا پکا ہے، رسوائی مقدر ہے. اور کیا فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لست تارک شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بھی الا عملت به. میں ہر وہ کام کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور انی اخشا ان ترکت شیئا من امرہ ان عزیغ، مجھے یہ ڈر ہے کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دوں گا، من مانی کی زندگی گزاروں گا، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا، مسلکوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا، برادری کے کہنے پر چلوں گا، ان عزیغ، مجھے ڈر ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ میں راہ حق سے بھٹک جاؤں گا، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ میں
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اتباع کو نہیں پہنچ پاؤں گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، بہت بڑا اصول ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرے گا، صحیح اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رب کی اطاعت کے لیے پہنچنے کے لیے جو شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے میرے بھائی، اطاعت ہے، اور ہر کام کے اندر اطاعت ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اسلام تکلف کا نام نہیں ہے، اسلام ایک دوسرے کو راضی کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کچھ کپڑے نئے ہیں یا کپڑوں پہ کچھ آثار ہیں جو اس وقت کے شادی اور بیاہ کے کپڑے ہوتے تھے۔ دیکھتے ہی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جابر آپ نے شادی کر لی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کر لی۔ یہاں ہم اگر برادری کو نہ بلائیں کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے بغیر شادی کر لی۔ کتنے بڑے جناب یہ ہمارے خاندان کا کتنا برا شخص ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ جو لوگ جان نچھاور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک کسوٹی بتایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کے لیے ان کے طریقے کو اپنانا فرض بتایا، اور جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بتایا، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔ ان کی زندگی میں تکلف نہ تھا، ان کو پتا تھا کہ شادی کے لیے کیا سنتیں ہیں۔ اس سنتوں میں یہ نہیں کہ برادری کا بڑا ہو اور اپنا قاضی ہو، پیسے لینے والا ہو، رجسٹر اس کے پاس فلاں ہو تبھی جو ہے نکاح ہوگا، نہیں۔ نکاح کے لیے مہر ہے، نکاح کے لیے ولی ہے، نکاح کے لیے گواہی ہے، نکاح کے لیے مجلس ہے، بس یہی نکاح ہے۔ وفات ہو جاتی ہے رات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی بڑھیا کی صبح پوچھا جاتا ہے آج صفائی کرنے والی نہیں آئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، رات کو دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا دفن کر دیا، مجھے نہیں بتایا؟ کہا ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دے، جنازہ درست ہو گیا۔ سعودی میں کوئی مر جاتا ہے وہاں سے یہاں بلایا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی مر جاتا ہے جب سے کوئی جموں سے لوگ نہیں آئیں گے دفن نہیں ہوگا، سری نگر سے نہیں آئیں گے ابھی بچہ نہیں پہنچا دفن نہیں ہوگا۔ اسلام تکلف کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے میرے بھائیوں۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس مجلس میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، اور وہ یہ وعدہ کریں کہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ کیا کہا رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپ میں اور ہم میں یہ مزاج نہیں ہوگا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے یہ اعلان فرما رہے ہیں، اس وقت تک وہ اللہ کی رب کی قسم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فاصل نہیں مانتا، اپنا حاکم اور جج نہیں مانتا، آپ کی سنتوں کو حرف آخر نہیں مانتا، آپ کی سنتوں کی تعظیم اس کے سینے کے اندر ہے، عظمت کو وہ محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت تو ہے لیکن بزرگوں نے کہہ دیا، سنت تو ہے لیکن ہم فلاں مسلک کے ہیں، سنت تو ہے لیکن ہماری برادری کا دباؤ ہے، سنت تو یہ کام ہے اس کو مانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی زندگی کے اندر یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کی زندگی میں آخری بات ہو، فاصل بات ہو، وہاں وہ رک جائے اور اسی کو وہ تسلیم کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کے اس درس، اس پروگرام اور اس جو مجھے موضوع دیا گیا تھا، اس کا یہ پہلا نقطہ۔ 6 نقطے پیش کروں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 3 کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے اور 3 کا تعلق ہماری اخروی زندگی سے۔ یہ پہلی بات ہوئی، اور جس میں یہ واضح ہوا کہ ایمان اگر کسی میں ہے اس کی زندگی میں سنت ہے، چاہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل پایا جاتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل کے اوپر خاموش ہونا ہو، اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس کو اپنانے والا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور اگر اس کو نہیں اپناتا وہ دنیا میں بھی گمراہ ہے اور آخرت میں بھی گمراہ ہے، اور وہاں پر بھی ناکام اور یہاں پر بھی ناکام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کو اپنانے ہی میں ہدایت ہے، ہدایت کی ضمانت سنت کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، سنت اگر زندگی میں ہے تو ہدایت ہے۔ اگر کسی کی، ہماری اور آپ
اور کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں اس کے عمل کے اندر سنت نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے جو میں نقل کر رہا، میں لکھ رہا تھا، انہوں نے کہا من امر السنہ علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ، جس شخص نے اپنی زندگی کے کام میں یا اپنی زندگی کے بول میں سنت کو لے آیا، سنت کو اپنا لیا، تو وہ نطق بالحکمہ، وہ شخص حکمت کی گفتگو کرے گا، وہ بات کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ حکمت اسی کو کہا جاتا ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو رب حکمت دے دے اس کو خیر کی کنجیاں عطا فرما دیتے ہیں، خیر کی کنجیاں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ زمین کا باغی، بڑا سا بڑا فسادی، ایک بڑا فرعون اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا جو اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی گفتگو بڑی حکمت سے لبریز ہوگی۔ اور انہوں نے کہا وَمَنْ أَمَرَ الْهَوَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے خواہش کو اپنے اوپر لاد لیا، جس نے برادری کو، جس نے کنبے کو، جس نے مسلک کو اپنے اوپر لادا، اور اپنے فعل میں بھی اور اپنی زبان پر بھی وہی باتیں لایا کہ جو عصبیت کی باتیں، جو ہوا پرست کی باتیں، اور وہ باتیں کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، کہتے ہیں نطق بالبدعہ، اس کی زبان سے پھر بدعت ہی نکلے گی، کبھی سنت نہیں نکل سکتی، کبھی سنت پر نہ وہ عمل کر سکتا ہے، نہ وہ سنت کی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بدعت ہی کی گفتگو کرے گا اور اس کے عمل میں بھی بدعت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ اور انہوں نے دلیل کے طور پہ رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو نہیں دیکھتے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رب تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان انسانیت کے لیے وہ یہ ہو رہا ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میری سنتوں پر عمل کرنا۔ کتاب اللہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اور یہ وا معیت کا معنی دیتا ہے، کوئی افضل و مفضول نہیں۔ حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کو دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہدایت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے اندر دے رہے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہماری لڑائی، چاہے وہ مسلکی لڑائی ہو، چاہے وہ ہماری وراثت کی لڑائی ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق کی لڑائی ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہمارے اندر جو تنزلات ہیں، جو کمیاں ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، اس کی جڑ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نہ کرنا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، ہدایت اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور اس کے بعد دنیاوی طور پر تیسرا بڑا معاملہ جو ہماری زندگی سے جڑا ہے وہ یہ ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے سنت پر عمل کرنا۔ ہماری نماز اسی وقت قبول ہے جب وہ سنت کے مطابق، ہمارا روزہ اسی وقت قبول ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا، مسلم شریف کی روایت، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں، جو ہم نے نہیں کیا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جو ہم نے کر کے نہیں دکھایا، اور وہ اپنی منمانی سے کر رہا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی اور اس لیے بنائی تاکہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، شیخ الحدیث اور اتقیاء کے سردار، بہت متقی شخصیت اور ایک حدیث کے بڑے مایہ ناز شخصیات میں جن کا نام، کہتے ہیں اس آیت کا یہ معنی ہے هو الاخلص العمل واصوبہ، وہ عمل جو خالص بھی ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو، وہی عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو قبول ہوگا، اور اگر وہ عمل اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے وہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے زندگی اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور اب اس کے بعد بہت مختصر سے ان تین چیزوں کا ذکر کر دوں
جو سنت پر عمل کرنے سے آخرت میں ملیں گی، اور اگر ایک شخص نے سنتوں کو پامال کیا، ان کی ناقدری کی، ان کو کمزور جانا، ان کو ہلکا سمجھا اور اس طرح سے زندگی گزارتا رہا، آخرت میں کیا نقصانات ہیں وہ آپ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے میرے بھائیوں، جو شخص سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سفید رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چہرے کے سفیدی سے یہ پہچان لے گے، یہ میرا صحیح معنوں میں متبع ہے، اور یہ میرا وہ امتی ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا رہا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کچھ چہرے اس دن کالے ہو جائیں گے اور کچھ سفید رہیں گے، اور جو چہرے سفید رہیں گے وہ کون کون سے ہوں گے؟ میں کہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابی جلیل فرماتے ہیں، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، جو لوگ سنت پر عمل کرنے والے، سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے، سنتوں کی قدر کرنے والے، سنتوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلُ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں بدعت رہی، نماز پڑھی تو من مانی کی پڑھی، روزہ رکھا تو من مانی کا روزہ رکھا، لباس پہنا تو من مانی کا رہا، شادی کی تو من مانی کی رہی، اور کوئی مرگ کا معاملہ ہوا تو من مانی کا رہا، سماج کا رہا، مسلکوں اور مشربوں کا رہا، تو اس دن کیا ہوگا؟ تسود وجوہ، اس دن چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور دوسرا بڑا بہت عظیم میرے بھائیوں جو ایک مقام ہے سنت پر عمل کرنے والے کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا، بدعتی کو نہیں ملے گا۔ بڑی طویل روایت جس کے آخر کا ٹکڑا یہ ہے کہ ایک بدعتی بھی آئے گا اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس جام کو پینا چاہے گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شرب من لم یظمأ بعدہ ابدا، اس کو پینے کے بعد کبھی بھی اس کی زندگی میں پیاس نہیں رہے گی۔ لیکن وہاں پر سنت والے آئیں گے تو ان کو دیا جائے گا، اور جب بدعتی قریب آئے گا تو فرشتے اس کو روک دیں گے، اور ان کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اس کو کیوں نہیں آنے دے رہے پینے کے لیے، تو فرشتے کہیں گے ما تدری ما احدثک بعدک، یہ سنتوں کا پامال کرنے والا، سنتوں کا قاتل، دنیا کے اندر باغی اور تعصبیت کے ایک چادر کے اندر لپٹا ہوا آج یہاں پہنچا ہے، یہ اس پانی کے قابل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن احدث بعدی، دور کر دو اس بے حیا کو، اس بدبخت کو کہ جو میرے دین کے اندر من مانی کرتا رہا اور بدعت کے مرتکب رہا، اس کو یہ جام نہیں ملے گا۔ اور سنت کا پیکر اس دن میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر اس کو عطا ہوگا، اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اور آخری بات وہ یہ ہوگی میرے بھائیوں کہ سنتوں پر عمل کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سنت کا پیروی، سنت کا پیروکار، سنت کا بھوکا اور پیاسا، ہر عمل کے اندر کھوج کرنے والا کہ پانی پیوں تو کیسے پیوں، سونا ہے تو کس کروٹ سونا ہے، پڑوسی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو کیسے کرنے، اور سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ وہ کہاں ہے 100 سے زائد حدیث رفع الیدین کی جس کے منکر کس چادر میں لپٹ کے اپنا منہ چھپا کے پھریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے حدیثوں کا منکر وہاں اپنے آپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بحیثیت مسلمان پوچھ رہا ہوں، بحیثیت بھائی پوچھ رہا ہوں، بحیثیت خیر خواہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا امتی ہر جنت میں جائے گا۔ اللہ 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 مجھے آپ کو تو اس زمرے میں سے بنائے، اس گروہ میں سے بنائے، ہمارے اہل و عیال کو بنائے، ہمارے ماں باپ کو بنائے، امت مسلمہ کو ان میں سے بنائے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنت کی اتباع کی طاقت دیکھیے اپنی زندگی کے اندر۔ ابھی بات چل رہی تھی روزہ رکھنا، جو سنت کا پیروکار ہوگا وہ حیادار ہوگا، سنت کا پیروکار ہوگا وہ حلال کھانے والا ہوگا، سنت کا پیروکار ہوگا وہ پڑوسی کا خیال رکھنے والا ہوگا، سنت کا پیروکار ہوگا اللہ کی قسم خیر الناس من ينفع الناس کا صحرا اور تاج الوقار اس کے سر پہ ہوگا،
اور جو سنت کا پامال کرنے والا ہے وہ حرام بھی کھائے گا، وہ بے حیا بھی ہوگا، معاشرے کا ناسور بھی ہوگا، وہ جھگڑنے والا بھی ہوگا، وہ فسادی بھی ہوگا۔ اس کے دل کی خرابیوں کو کوئی نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں سنت نہ آ جائے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا امتی ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، ہاں جس نے میرا انکار کیا، میرا امتی بن کر نہ رہا، میرا امتی بننا مناسب نہ سمجھا، میری سنتوں کو تحقیر کیا، میری سنتوں پر عمل کرنا اس کو آسان اچھا نہ لگا اور من مانی کی زندگی رہا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں امتی ہوں؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ بھائی کسوٹی تو یہ ہے کہ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا، اور سچا محب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ میں بڑے بڑے جھنڈے لے کر اپنے گھر کے اوپر گاڑ دوں، اس کے اوپر مسجد نبوی کا فوٹو بھی لگا دوں، میں بڑے بڑے نعرے بھی لگانے لگ جاؤں، میں جلوسوں میں بھی چلا جاؤں، کیا میں سنت کا پیروکار ہوں گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سند دی ہے؟ ہرگز نہیں دی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ جو میرا انکار کرنے والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوگا بد نصیب، کون ہوگا ایسا بدبخت، کون ہوگا ایسا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والا جو آپ کا انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرنے والا ہوگا، میرے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے فرمانوں کا باغی، میری سنتوں کو چیلنج کرنے والا، اس کے مذاق اڑانے والا۔ ابھی پیچھے بات چل رہی تھی غالباً جماعت کے منچ سے اس کی بہت بڑی وہ تنقید بھی ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ رفع الیدین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں جناب مکھی مارتے ہو، لاؤ دلیل، بات کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرمان کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایک آئینہ بھی لو اور اس حدیث کا ترجمہ بھی دیکھو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا نافرمان ہوگا گویا وہ میرا منکر ہے، مجھے وہ نبی نہیں مانتا، وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین نہیں مانتا، وہ خاتم النبیین نہیں مانتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، تین چیزیں میں نے بتائیں جن کے فوائد دنیا کے اندر ہیں، اور تین چیزیں میں نے بتائیں کہ سنت پر عمل کرنے سے تین بڑے فوائد جو آخرت میں ملیں گے۔ خلاصہ کلام آج کے موضوع کا وہ یہ ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی مجلس، عیدین کی مجلس، چھوٹے اور بڑے خطبوں کی مجلس جب شروع ہوتی، اس بات سے ہوتی، اس اعلان سے ہوتی، اس برملا نسخے سے ہوتی، سب سے صحیح بات، اصل بات اللہ کی ہے، اور سب سے بڑی ہدایت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو اس کے اندر بدعت کرے گا، جو شرک کرے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، اور وہ گمراہ ہوگا، وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، اور بدعت کا مرتکب ہونے والا وہ گمراہ، اور گمراہ شخص جہنم میں جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کسی کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ۔ ابھی پرسوں بات چل رہی تھی کہ سچا حنفی کون ہے، تو غالباً صدر صاحب سے بات چل رہی تھی، اور عظیم سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جس سے کام لے اور جس کو توفیق عطا فرما دے۔ اصل حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، سورہ حج کو پڑھیے، اصل حنفی وہ ہے جو مشرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا رب تعالیٰ نے فرمایا؟ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ارے حنیف تو وہ ہے جو اپنے آپ کو حوالے کر دے، اللہ کے اور رسول کے حوالے کر دے، سنتوں کے حوالے کر دے، باغی اپنے آپ کو حنفی کہے، اور وہ کہے کہ جو شخص پرستی کرتا ہے، جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو کر کسی ایک شخص کے پیچھے ہو کر اپنے آپ کو یہ کہے اس میں نجات ہے، ہرگز نہیں میرے بھائیوں، نجات اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ہے۔ اور جس کو رب تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا، اسی آئیڈیل کو ہیرو مانیے، اسی کو آئیڈیل سمجھیے، اور اسی کے پیچھے چلنے میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے ضمانت لی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کا فرمان ہوگا، فرمانبردار ہوگا، ان کا اطاعت کرنے والا ہوگا، وہ بڑی کامیابی کا ضمانت اس کو مل رہی ہے، اور بڑی کامیابی والا ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے بڑی کامیابی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں وہ بڑی کامیابی عطا فرمائے، اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا ہیرو، اپنا رہنما اور پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے،
ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ شرح صدری عطا فرمائے. سنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ شرح صدری عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق کی دولت سے نوازے. مولا کریم تیرے اسماء حسنہ صفات علا کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرے. ہماری جو نیک تمنائیں ہیں، نیک مرادیں اور نیک ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خانہ غیب سے پورا فرمائے. اللہ رب العالمین اس مسجد کو